دوستو السلام علیکم، میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ٹاپکس ود منور۔ دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکالیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو دور کنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو دور، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکالیف نہیں کرتے۔ ان میں سے چند واقعات پر میں ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کی اور خود میری معلومات میں اضافہ ہو۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصہ سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ ان واقعات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو اس سلسلے کا پہلا واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا واقعہ۔ دوستو اعلان نبوت کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے اور جو برا وہ کر سکتے تھے وہ کرتے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ دوستو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی کہ اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ دوسرا، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، لیکن ان لوگوں کا رویہ انتہائی غیر مہذب اور جاہلوں والا تھا۔ دوستو ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت و استقلال کا پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ان ظالموں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے رحم اور رحمان، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تاشر ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں،
تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ دوستو، اللہ رب العزت کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل دیے جائیں، یا اور جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ دوستو، یہ اخلاق اس کریم ذات کے ہیں جن کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود یہ نہ بد دعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا خیر فرما دیجیے گا۔